بائبل اسرائیل کے لوگوں کی کہانی ہے، لیکن یہ صرف اسرائیل کے لوگوں کی کہانی کے لیے نہیں ہے۔ خدا مسیحیوں کلیسیا سے جو بالآخر یسوع مسیح کے بعد بنی اسرائیل کے ذریعے قائم ہوگی بات کر رہا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 35۔ مصر، بیابان اور کنعان۔ بیابان، حصہ 2۔ خدا کے لوگ مصر سے نکلے، مصر کے لوگ اور فرعون کے لوگ، جن کا نام خدا کے لوگ ہے، لیکن دل سے اور زندگی سے وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ موسیٰ کی قیادت میں اپنے باپ دادا ابراہم کے خدا کے ذریعے، جس کے بارے میں انہوں نے صرف سنا تھا، نکالے گئے تھے، اور وہ کنعان جانے کے لیے بیابان میں آئے تھے۔ بیابان کے بغیر کوئی کنعان نہیں ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کے اپنے لوگوں کو براہ راست کنعان میں نہ بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ ابھی تک جنگ کے عادی نہ تھے، وہ جنگ کی وجہ سے مصر واپس نہ لوٹ جائیں۔ اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے۔ بیابان ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا رہنمائی کرتا ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے کھلایا اور پہنایا جب سے وہ مصر سے نکلے اور بیابان میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ وہ بیابان سے گزر کر کنعان میں داخل ہوئے۔ اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے، یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ نیز خروج کے ساتھ خدا کی رہنمائی کا آغاز بادل کے ستون اور آگ کے ستون سے ہوا۔ خدا لوگوں کے سامنے ان کے راستے پر چلتے اور دیکھتے ہوئے دن کو بادل کے ستون اور رات کو آگ کے ستون کی طرح نہیں گیا، بلکہ خدا کے لوگوں نے دن کو خیمے کے اوپر خداوند کے بادل کو اور رات کو بادل کے بیچ میں آگ کو دیکھا۔ بادل اور آگ کا ستون روح القدس کا، جو خدا کے نجات یافتہ لوگوں کے پاس آتا ہے، قیام کے کام کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ تو بھی تو نے اپنی گناہگو رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا۔ دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستہ میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ بیابان ایک ایسی جگہ ہے جہاں جنگ ختم نہیں ہوتی۔ خروج کے کچھ عرصہ بعد عمالیکیوں نے خدا کے لوگوں پر حملہ کیا، اور جیسا کہ بیابان میں جنگیں کبھی ختم نہ ہوئیں، عمالیکیوں کی جنگ سے شروع ہو کر بیرونی جنگیں جیسے اموریوں کی جنگ اور بسن کی جنگ جو کنعان میں داخل ہونے سے پہلے لڑی گئی تھی، اور سونے کے بچھڑے کے بت، کنعان کی جاسوسی اور لاویوں کی بغاوت جیسی لڑائیاں خدا کے لوگوں میں لڑی گئی۔ اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو قادر مطلق خدا کہا اور اپنے لوگوں کو خدا کی فوج کہا۔ تو بھی فرعون تمہاری نہ سنے گا، تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا۔ بیابان میں جنگ خدا کی جنگ ہے، لہٰذا بیابان میں جنگ خدا کی جنگ ہے، جس میں موسیٰ کو اپنا ہاتھ اٹھانا اور یشوع کو سامنے رکھ کر خدا کے کاموں کو مکمل طور پر تسلیم کرنا تھا۔ یہ خدا کی جنگ ہے جو تبھی جیتی جاتی ہے جب خدا دشمن سے بچاتا ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جو خدا لڑتا ہے، لہٰذا خدا کے بغیر لڑی جانے والی جنگ یقیناً ناکام ہو گئی۔ اور موسیٰ نے ایک قربانگاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند عمالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ لیکن بیابان میں ظاہر دشمن عمالیک، اموری اور بسن تھے، لیکن ان کے اندر پوشیدہ دشمن مصر تھا، وہ مصر جس کی وہ امید کرتے تھے۔ بیابان ایک خوشحال مصر نہیں ہے۔ بیابان گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔
بیابان بسیرا کرنے کی جگہ نہیں، وہاں سے گزر جانے کی جگہ ہے۔ بیابان سے گزرنا ہی کافی تھا، تاہم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مصر کی طرح خوشحال نہیں تھا۔ بیابان سے گزرنے اور خدا سے ملنے والے لوگوں کو بیابان میں کھانے کی کمی نہ تھی، لیکن اگرچہ وہ بیابان سے نکلے، بیابان میں کھانا ان لوگوں کے لیے غیر معمولی تھا جو ابھی بھی مصر سے اپنے دل لگائے اور اس کا موازنہ مصر کی زندگی سے کرتے تھے۔ اور جو ملی جھولی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خوش ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ بیابان میں لوگوں کو کثرت سے فراہم نہ کرنے کی ایک وجہ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا مصر کی طرح کثرت سے مہیا کرنے میں ناکام رہا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بیابان میں ایک مقدس قوم بنانے کی غرض سے انہیں کثرت سے مہیا نہ کیا، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے، تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ بیابان ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ خدا بیابان میں جو کچھ فراہم کرتا ہے وہ بیابان میں سے گزرنے کے لیے راہ کی روٹی ہے، نہ کہ کثیر کھانا۔ بیابان سے گزر کر کنعان جانے کے لیے سامان کی کوئی کمی نہ تھی، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی۔ بیابان امتحان پاس کرنے کی جگہ ہے۔ بیابان آزمائش کی جگہ ہے۔ خروج کے پورے عمل میں خدا کے لوگوں نے کچھ نہ کیا، لیکن بیابان میں انہیں ایک انتخاب کرنا تھا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کرے، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو، تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ خدا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے خدا کے لوگوں کو کبھی بھی بڑبڑاہٹ اور غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بحر کلزم کو عبور کرنے سے پہلے بڑبڑائے اور خروج کے ٹھیک 1 ماہ بعد واپس مڑ گئے۔ انہوں نے خیمہ اجتماع میں شکایت کی، لیکن خدا سن رہا تھا۔ خدا نے ان کی شکایات سنی اور ان پر عمل کیا۔ میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا۔ لیکن اسرائیل کے لوگ خدا کو نہیں چاہتے تھے، وہ مصر کی فراوانی چاہتے تھے، انہیں کنعان کی سرزمین پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے مصر کی آرزو کی اور مصری کھانے کی تلاش کی، اور روئے کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے؟ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ بنی اسرائیل کے دل مصر کی جانب تھے، وہ کنعان کی امید نہیں کرتے تھے، وہ مصر میں مرنا چاہتے تھے، اور وہ چلائے کہ مصر واپس جانا بہتر ہے، اور مصر واپس جانے کے لیے روئے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ سرکشی کرتے ہوئے بیابان میں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ بیابان مصر نہیں ہے، اب انہیں مصر سے لائے گئے زیورات کو نکال کر پھینکنا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انہیں چناؤ کرنا ہے، خواہ وہ خدا کے ساتھ چلے یا دنیا کے ساتھ۔ اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔
تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا راہبر ہوا جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی، وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ بیابان میں سے گزرنے کے لیے انسان کو صرف روٹی سے نہیں بلکہ خداوند کے منہ سے نکلنے والی ہر بات سے، امتحان سے گزرنا اور اپنے آپ کو فروتن کرنا چاہیے۔ ہمیں خدا کے کلام کی تابعداری کرنا اور اس کے احکام اور آئین کو ماننا چاہیے۔ بیابان میں آزمائش خدا کو بطور خدا تسلیم کرنے کا معاملہ تھا۔ بیابان میں خدا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ دوسرے معبودوں کے نام نہ لیں اور نہ انہیں اپنے منہ پر لائیں۔ اسرائیل کو خدا کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے خدا کو آزمایا۔ انہوں نے ہمیشہ خدا کے خلاف بغاوت کی۔ اسرائیل کے بیابان کا نتیجہ۔ خدا کے لوگ جنہیں خدا کی خود مختار محبت کے ذریعے بیابان سے نکالا گیا تھا، سونے کے بچڑے کی بت پرستی، کنعان کی جاسوسی اور لاویوں کی بغاوت کے نتیجے میں اپنی مسلسل بے اعتقادی کے بعد آخر کار بیابان میں ہلاک ہو گئے۔ خدا کے لوگ تو خدا کے لوگ ہیں جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور خدا کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور انہیں تو خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن خدا کے لوگوں کے طور پر خدا کے خادموں کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا انتخاب کرنے کے بجائے انہوں نے ایک بادشاہ کی زندگی کا انتخاب کیا جس نے خدا کو اپنا خادم بنایا۔ ان کا مطلب تھا کہ اگر ان کو اتنا کھانا جتنا مصر میں تھا نہ ملے تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ اطاعت کا راستہ اور نافرمانی کا راستہ ان کے سامنے رکھا گیا تھا، اور انہیں یہ انتخاب کرنا تھا کہ آیا خدا کے لوگ بنے بیابان سے گزریں اور کنعان میں داخل ہوں، یا مصریوں کی طرح بیابان میں مرے۔ آخر کار انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور کفر کی موت مر گئے۔ یقیناً خدا نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کے لیے جنگ لڑی، لیکن خدا کے لوگ ایسا خدا چاہتے تھے جو ان کی گناہ کی خواہشات کو آخر تک پورا کرے۔ بیابان میں خدا کی مرضی۔ ہمیں خدا سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں خدا سے اپنے سارے دل، دماغ اور طاقت سے پیار کرنا چاہیے۔ خدمت کریں، خوف رکھیں، تلاش کریں اور اس سے مانگیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری زندگی سے پیار کریں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا ایک غیور خدا ہے اور اس سے ڈرنا محبت کی تبدیلی کا عمل ہے۔ خدا کی یہ محبت اپنے پڑوسی کے لیے، یہاں تک کہ ہمارے دشمن سے بھی ہماری محبت سے ظاہر ہونی چاہیے۔ بالآخر خدا پر یقین کرنا، خدا سے پیار کرنا، خدا کو جاننا اور رحم، مخلص دل اور شکستہ دل اور بہت کچھ، سب ایک ہی چیز ہے۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے ہمیں پاک ہونا چاہیے، کیونکہ خدا پاک ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ مقدس ہوں۔ خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے، تم میرے مقدس لوگ ہو۔ خدا نے ہمیں مسیح میں پاک اور بے عیب ہونے کے لیے چنا ہے، لہٰذا خدا کے لوگوں کو اپنے تمام چال چلن میں پاک ہونا چاہیے۔ خدا انہیں مقدس بنائے گا، اور یہ پاکیزگی تب حاصل ہوتی ہے جب ہم خدا کے کلام کو سنتے، پڑھتے اور مانتے ہیں۔ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اس راست بازی کے غلاموں کے طور پر دے جو پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے جس نے اپنے لوگوں کو بلایا۔ اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک خاص ملکیت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔
خدا نے اسرائیل اپنے لوگوں کو کاہنوں کی ملکیت اور ایک مقدس قوم ہونے کے لیے بلایا اور کہا کہ انہیں کاہنوں کی مملکت اور ایک مقدس قوم بننا چاہیے۔ خدا نے ہارون کی اولاد سے کہا کہ خدا خود ان کی میراث اور حصہ ہوگا، اور اس نے لاویوں کو کاہن کے قبیلے کے طور پر چنا اور کہا کہ وہ اس کے ہیں۔ اور بائبل ہمیں کاہن اور ایک برگزیدہ قوم، شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتی ہے۔ یوحنا رسول نے بھی ایسا کہا۔ یسوع مسیح نے ہمیں ایک قوم اور کاہن بنایا۔ اگر خدا نے کہا ہے مقدس لوگ بنو اور بن جاؤ گے تو یہ ضرور ہوگا، خدا ایسا ضرور کرے گا۔ لہٰذا جس لمحے خدا نے کہا کہ خدا کے لوگ ایک مقدس قوم کی طرح ہیں، لوگوں کے تقدس میں یہ دریافت کرنا ہے کہ ہم گنہگار اس خدا میں رہ کر مقدس ہو گئے ہیں جس نے ہمیں مقدس قوم کہا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یسوع نے اپنے شاگردوں سے جن میں ابھی تک کمی ہے کہا، تم دنیا کے نمک ہو، تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ ہمیں خدا کے لوگوں کے طور پر الگ ہونا چاہیے۔ الگ ہونا مقدس ہونا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں۔ تقدس میں یہ فرق علیحدگی نہیں بلکہ تقدس میں دکھایا جانا ہے۔ اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے ہمیں خدا کے احکام اور آئین کو ماننا چاہیے۔ خدا نے ہمیں بار بار حکم دیا کہ ہم اس کے احکام اور آئین پر عمل کریں۔ خدا نے انہیں خیموں کی عید پر خداوند کا کلام سننے اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے موسیٰ کے آخری الفاظ کی طرح پکارنے کو کہا۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں۔ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے ہمیں خدا کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اطاعت کی بنیاد محبت اور تعظیم ہے، اور سردار کے لیے خوف اور دوری ہے۔ ایک بابرکت قوم کی حیثیت سے ہم خدا کے لوگوں کے طور خدا پر بادشاہ کی اطاعت کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ اگر خدا جانے کو کہتا ہے تو ہمیں جانا چاہیے، اور اگر وہ رکنے کو کہتا ہے تو ہمیں رکنا چاہیے، اور ہر اس چیز پر عمل کریں جو وہ حکم دیتا ہے۔ بیابان سے گزرنا۔ ہمیں بیابان سے گزرنے کے لیے مرنا ہے۔ اسرائیل جو مصر سے نکلا اسے مرنا اور بیابان میں خدا کے لوگوں کی حیثیت سے نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے۔ صرف پانی اور روح سے دوبارہ پیدا ہونے سے ہی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ صرف خدا کے لوگ نئے اسرائیل، نئے دل اور نئی روح کے ساتھ یشوع اور کالب کی رہنمائی میں کنعان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ خدا نے ان سے بیابان میں پہلے قدم کے طور پر بحر کلزم کو پار کروایا۔ اگرچہ بحر کلزم کی تہہ خشک زمین کی طرح تھی، مصر سے جو لوگ بحر کلزم میں گئے وہ مر گئے، اور بیابان سے مردے زندوں کی طرح نکلے۔ یہ آخری قدم کے طور پر بیابان میں دریا یردن کو عبور کرنے کے مترادف ہے، اور خدا ان تمام بالغ مردوں کو مار ڈالے گا جن کی عمریں 20 سال سے زیادہ ہیں اور ان کا شمار کیا گیا ہے۔ اسی لیے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جسم کے ختنہ کے بجائے دل کا ختنہ کریں۔ ختنہ موت کی علامت ہے۔ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یوفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے۔ پر جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور ہارون کاہن نے دشت سینا میں گنا تھا، ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا، کیونکہ خداوند نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مر جائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے سوا یوفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ بیابان سے گزرنے کے لیے ہمیں نجات دہندہ سے ملنا چاہیے۔ خدا جانتا ہے کہ اس کے لوگ جو بیابان میں امتحان پاس نہیں کرتے وہ کنعان میں بھی ناکام ہو جائیں گے، اور موسیٰ بھی یہ جانتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ خدا کے لوگ غیر معبودوں کی پیروی کریں گے، خدا کو چھوڑ دیں گے اور خدا کے عہد کو توڑیں گے۔ خدا یہ بھی جانتا تھا کہ جب خدا کے لوگوں کو بہت سی آفات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کہیں گے کہ اس کی وجہ یہ کہ خدا ان کے درمیان نہیں تھا، اور خدا ناراض ہو گیا، انہیں چھوڑ دیا اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔
وہ گیت جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے وہ ثبوت ہوگا اور شریعت کی کتاب ثبوت ہوگی۔ یہ ایک المیہ ہے کیونکہ اس سب کی پیشن گوئی کی گئی تھی، لیکن یہ بائبل کا ایک تضاد اور سچائی ہے کہ یہ امید ہے۔ یہ خاص طور پر اس لیے ہے کہ وہ ناممکن حالات میں اپنے لیے ایک نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا خدا ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے گنہگار لوگوں کے لیے امید ہے۔ کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، ہمیں امید ہے۔ اگر خدا ہمارے انتخاب کو نہیں جانتا اور ہماری زندگی کے ثمرات نہیں جانتا تو ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہونا اور ہر بار نئے منصوبے بنانا ہے، لہٰذا ہمیں جلد از جلد دوسرا خدا تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنے کے مترادف نہیں ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور اس نے ہم سے گناہ کروایا ہے۔ ہمارا گناہ ہماری گناہ کی فطرت پر مبنی ہے، لیکن خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور صحیح انتخاب کریں۔ خدا جانتا تھا کہ بیابان خشک سرزمین ہے اور وہاں پانی نہیں ہے اور وہاں سانپ اور بچھو بھی ہیں۔ خدا جانتا اور ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ خدا ان کو چٹان کا پانی پینے اور بیابان میں من کھانے سے برکت دے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ چٹان اور من یسوع مسیح ہیں، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ خدا کے لوگوں کو بیابان میں جو برکت ملنی چاہیے وہ یسوع مسیح کے ذریعے ابدی زندگی ہے۔ اگرچہ خدا نے اپنے لوگوں کو خدا سے محبت کرنے، اس کی فرما برداری کرنے، پاک بننے اور اس کے احکام اور قوانین کو ماننے کا حکم دیا، پر خدا جانتا تھا کہ جو لوگ ابھی تک گنہگار تھے وہ ان تمام قوانین کو مان کر خدا کے کامل لوگ نہیں بن پائیں گے۔ اس نے لوگوں کی زندگیوں کے ذریعے شریعت کی حدود کو ظاہر کیا۔ بائبل یہ کہانی بتا رہی ہے، لہٰذا خدا نے قربانی کی شریعت، کفارہ کے بکرے اور سرخ بچیا کو قربانی کے طور پر استعمال کیا، اور مزید کفارہ کا ذریعہ اور اسے یسوع مسیح کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا، جو اس کے سائے کے طور پر آئے گا۔ اگر اس زمانے کی کلیسیا اور مسیحی اب بھی دنیا کی تلاش میں ہیں کیونکہ یسوع مسیح چٹان اور زندگی کی روٹی کافی نہیں ہیں، تو پھر وہ بھی بیابان میں ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم ایمان سے بیابان میں سے نہیں گزرتے تو ہمیں دوبارہ بیابان میں داخل ہونا چاہیے۔ وہ بیابانی زندگیاں دہرائی جائیں گی کیونکہ خداوند نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مر جائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے سوا یوفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ پر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوٹو اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں جاؤ۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، مصر، بیابان اور کنعان کے ساتھ جاری ہے۔